جدید وارننگ سسٹم سے لیس C-295 ٹیکٹیکل ٹرانسپورٹ جنگی طیارہ انڈیا کے لیے اتنا اہم کیوں؟ انڈین فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل V.R. چودھری نے اسپین کے شہر میں واقع یورپی فضائی کمپنی ایئر بیس کے ڈیفنس اور اسپیس سینٹر میں بدھ کو C-295 ساخت کا پہلا ٹرانسپورٹ جنگی طیارہ موصول کیا۔ گزشتہ روز اس طیارے کو باضابطہ طور پر انڈین فضائیہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ جنگی طیارہ اسپیشل جنگی مشن کے لیے بہت کارآمد بتایا جاتا ہے۔ انڈین فضائیہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انڈیا جلد ہی اس طیارے کا سب سے بڑا آپریٹر ہوگا۔ یہ جنگی طیارہ لداخ اور اروناچل پردیش میں چین کی سرحدوں کے نزدیک انڈین فوجیوں کو لانے لے جانے اور تیزی سے جنگی ساز و سامان سرحد پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انڈیا ستمبر 2021 میں تقریباً 22,000 کروڑ روپے $2.6 ارب مالیت کے 56 C-295 ٹرانسپورٹ جنگی طیارے ایئر بیس کمپنی سے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایئر بس کمپنی مکمل طور پر تیار 16 جنگی ٹرانسپورٹ طیارے ستمبر 2025 تک انڈیا کو دے گی۔ باقی 40 طیارے انڈیا کی ایک پرائیویٹ کمپنی ٹاٹا ایڈوانسڈ سسٹم لمیٹڈ اور حیدرآباد کے اپنی کمپنی پلانٹ میں تیار کرے گی۔ اطلاعات کے مطابق ٹاٹا کمپنی اپنا بنایا ہوا پہلا طیارہ 2026 میں انڈین فضائیہ کو دے گی۔ باقی 39 طیارے وہ آئندہ 5 برس میں مکمل کرے گی۔ اس معاہدے کی تکمیل میں کئی برس لگے۔ اہم بات یہ ہے کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی حکومتوں نے اس معاہدے سے سرکاری کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کو باہر رکھا اور پرائیویٹ کمپنی کی شمولیت پر مصر رہے۔ انڈین حکومت یورپی کمپنی ایئر بس کے اس ساخت کے طیارے کی ملک میں مرمت، مینٹیننس اور اوور ہالنگ کے لیے ہب کھولنے کے لیے بھی بات چیت کر رہی ہے۔ اس طرح کے جنگی ٹرانسپورٹ طیارے متحدہ عرب امارات، فلپائن، تھائی لینڈ، ازبکستان اور انڈونیشیا کے استعمال میں بھی ہیں۔ واضح رہے کہ انڈیا پچھلے کچھ عرصے سے اپنی فوج کی بہت تیزی سے جدید کاری میں مصروف ہے۔ اس کے لیے بڑے پیمانے پر جدید ترین نوعیت کے جنگی طیارے، ہیلی کاپٹر، توپ خانہ اور جنگی ڈرون خریدے جا رہے ہیں۔ C-295 جنگی ٹرانسپورٹ طیارے کی خصوصیات کیا ہیں؟ C-295 ایک ٹیکٹیکل جنگی ٹرانسپورٹ طیارہ ہے جس میں 70 فوجی یا 50 پیراٹروپرز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ کم وقت میں چھوٹی جگہوں پر فوج اور ہتھیاروں کی رسد پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں انڈیا میں بنے الیکٹرونک سسٹم نصب کیے جا رہے ہیں۔ اس طیارے کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ کسی جنگی مشن میں بھی نیچے پرواز کر سکے۔ ان طیاروں کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے اور غیر تیار شدہ ہوائی اڈوں سے بھی پرواز کر سکتے ہیں اور وہاں سے آسانی سے اتر سکتے ہیں۔ ان طیاروں میں ایڈوانسڈ وارننگ کے جدید راڈار نصب کیے ہیں۔ یہ فضا میں دوسرے جنگی جہازوں میں ایندھن بھی بھر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال کے دور دراز کے جزائر میں بھی فوجی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ C-295 ٹرانسپورٹ جنگی طیارہ انڈیا کے لیے اتنا اہم کیوں؟ انڈیا کے دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا ان میں سرکاری فضائی کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی اجاراداری ہوتی تھی، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ جب انڈیا کی ایک نجی کمپنی انڈین فضائیہ کے لیے جنگی طیاروں کو انڈیا میں بنائے گی۔ راہل بیدی کا کہنا ہے کہ انڈیا کے ایرو ساخت کے ٹرانسپورٹ طیارے اب پرانے ہو چکے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات میں اس نوعیت کے ٹرانسپورٹ طیاروں کی بہت سخت ضرورت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سے 11 ٹن کی صلاحیت والا طیارہ ہے۔ اس میں تقریباً 70 فوجیوں کو اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔
چین سے سرحدی کشیدگی کے بعد ان کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ لداخ اور اروناچل پردیش میں چین کی سرحد کے نزدیک پہاڑوں میں انڈین فضائیہ کی جس نوعیت کی ہوائی پٹیاں ہیں وہاں سے یہ طیارے آسانی سے آپریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت مضبوط اور قابل اعتماد ایئر کرافٹ ہیں۔ گزشتہ برسوں میں انڈیا نے اروناچل پردیش اور لداخ میں چین کی سرحد کے قریب دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں بڑے پیمانے پر سڑکیں، پل اور فوجی ٹھکانے وغیرہ تعمیر کیے ہیں، لیکن سرحدی حالات اور جغرافیائی بناوٹ کے سبب ان خطوں میں بڑے جنگی طیارے اترنے کے لیے بڑے ہوائی اڈے نہیں بنائے جا سکے ہیں۔ لداخ میں 2020 میں چین سے سرحدی ٹکراؤ کے بعد مسلسل کشیدگی کے پیش نظر سرحدوں پر ہزاروں فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ ان کے لیے رسد کی فراہمی اور نئے فوجیوں کی تعیناتی کے لیے سڑک ہی سب سے اہم ذریعہ ہے۔ انڈین فضائیہ میں سے 295 طیاروں کی شمولیت سے آئندہ 3 برس میں فوجی تعیناتی اور رسد و جنگی سازوسامان کی تیز رفتار فراہمی میں یہ طیارے بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی نے BBC کو بتایا کہ اگرچہ اس جنگی طیارے کی خریداری کی بات چیت کے وقت چین سے کشیدگی نہیں تھی، لیکن وادی گلوان کے ٹکراؤ اور سرحدوں پر کئی برس سے جاری کشیدگی کے پیش نظر اس جنگی ٹرانسپورٹ طیارے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ انڈیا جنگی سازوسامان اور اسلحے کی خریداری میں دنیا کے اولین ممالک میں شامل ہے، لیکن اب جنگی سازوسامان کی خریداری کے معاہدوں میں انڈیا میں ہی ان کی تیاری اور ٹیکنالوجی کی شرائط کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک کی بہت سی نجی کمپنیاں اپنے طور پر اور غیر ملکی کمپنیوں کے اشتراک سے انڈین فوج کے لیے بختربند گاڑیاں، بندوقیں، گولہ بارود اور دیگر اسلحہ بنا رہی ہیں۔ انڈیا کی سرکاری کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ ہلکے فائٹر جیٹ بھی بنا رہی ہے۔ انڈیا کی وزارت دفاع نے جنگی سازوسامان کی تیاری میں آنے والے برسوں میں مکمل خود انحصاری کا جامع منصوبہ بنا رکھا ہے۔ انڈیا اب اپنے یہاں بنائے ہوئے اربوں ڈالر کے جنگی سازوسامان دیگر ممالک کو برآمد بھی کر رہا ہے۔